السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں انمول کلام ولاگ۔ کروڑوں سلام درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، میں پچھلے کچھ دنوں پہلے جو ہے نا جی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں جو ہے احکامات نماز کے ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو یقین کریں میں ہوش باختہ ہو گیا کہ یار ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک دوست تھے میرے، ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی کہ وہ مثال جو ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے مثال دی کہ وکیل بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے علاقے کا کوئی سردار وہ ہمیں بلائے اور کہے کہ جی وکیل کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی آپ کو فلاں سردار بلا رہا ہے، آپ وہاں پہ آئیں، ان کے ڈیرے میں آئیں۔ تو ہمیں ایک بار بلائے ہم نہ جائیں، دو بار بلائے نہ جائیں، تین بار بلائے نہ جائیں، چوتھی بار بلائے نہ جائیں، اور پانچویں بار بلانے پر بھی ہم نہ جائیں، تو چھٹی بار پھر کیا کرے گا؟ تو چھٹی بار بھائی دوستو وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنے منشی کو بھیجے گا، اور وہ منشی مجھے گریبان سے پکڑے گا اور کہے گا کہ یار تجھے عزت راس نہیں آتی، کتنی بار تجھے خان نے بلایا تو نہیں آ رہا، ان کی بات بھی نہیں سن رہا۔ تو دوستو بات کدھر اور چلی گئی، بات ہم کہیں اور کر رہے تھے۔ تو بات یہ تھی کہ خالق کائنات اللہ پاک کی ذات، جس نے اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کو بنایا ہے، کن کہہ کر سب چیزوں کو پیدا کر دیا، وہ ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر 7 پردوں کے اندر انسان کو پاکیزہ اور حلال رزق دینے والا، وہ ہمیں ایک دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ موذن اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ 5 بار ہمیں آواز دیتا ہے کہ حی علی فلاح، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن ہم اس سنی کو انسنی کر دیتے ہیں اور اس طرف نہیں جاتے۔ تو پھر ایک دن آئے گا، وہ منشی بھیجے گا اللہ پاک۔ منشی کون ہے؟ حضرت عزرائیل ہے۔ وہ آئیں گے، وہ ہمیں یہاں سے گریبان سے پکڑیں گے اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا تجھے اب عزت راس نہیں ہے؟ تو دوستو آج کے دور میں نصیحت کرنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور نصیحت کرنے والے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر شخص ہر معلومات جانتا ہے، ہر معلومات رکھتا ہے۔ تو بحیثیت انسان میں عالم تو نہیں ہوں، بس اللہ نے کچھ الفاظ دیے ہیں، اور میں اس ویڈیو سے پہلے اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے منہ سے سچ نکلے، حق نکلے، اور جو میرے منہ سے نکلے میں اس پہ عمل بھی خود بھی کر سکوں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچاؤں۔ تو عرض یہ ہے کہ اب پھر وہ جو ہے ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، سارا دن ہم روزے کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے بارگاہ کی باری آتی ہے تو ہمارے جو ہزار جو ہے عذر وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ پرابلم۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں، اور ایک بات وہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان جو ہے الحمدللہ، خاص کر میں مسلمانوں کی سنیوں کی بات کر رہا ہوں، تو ہم میں سے ہر سنی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی دعویٰ یہی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز ہے، جب ایک چیز کے ہم کسی چیز کا عشق ہے، ہم کسی چیز کے بھی عشق میں مبتلا ہوں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے نا اس کو ٹھنڈک پہنچے، وہ ہماری طرف سے جو ہے نا بہت ہی اسے سکون ملے اور وہ بہت زیادہ ہم سے راضی ہو۔ تو میرے آقا سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہوں گے جو میرے آقا سرکار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے اور کچھ کریں نہ کریں، 5 وقت نماز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے،
اور بعض احادیث کے مطابق جو ہے نماز کا جو سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن وہ نماز کا ہی ہوگا، اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے جو نماز ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ جو ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک انہیں توفیق دے، اور ہم 5 وقت کی جو ہے نماز وہ باقاعدگی سے ادا کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔